السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GB2 نیوز HD میں ہوں آپ کا میزبان آصف علی خسمن۔ ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم ایسے شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو اپنی شاعری کی وجہ سے نہ صرف گلگت بلتستان میں بلکہ پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ ان کا ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر آپ تخمینہ لگا لیجئے کہ میں آج کس کی بات کرنے والا ہوں۔ ایسی لکنت میری دانش سے لپٹی ہوئی تھی، تیرے خط کو کئی بار پڑھا کرتا تھا، اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ بوڑھا شاعر مجھ پہ ہر روز نیا شعر کہا کرتا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم کسی بوڑھے شاعر کی بات نہیں کرنے والے، بلکہ ہم بات کرنے والے ہیں گلگت بلتستان کے مشہور و معروف نوجوان شاعر جناب شہزاد مہدی کی زندگی کے بارے میں۔ شہزاد مہدی صاحب کا تعلق ضلع کھرمن کے ایک نواحی گاؤں ترکتی سے ہے۔ آپ 5 اگست 1995 کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے گاؤں بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے 2-3 سال کی عمر میں آپ نے پاک بہارا جنگیں بھی دیکھ لی ہے۔ پھر جب آپ کی عمر 5 سال تھی تو آپ ترکتی سے ہجرت کر کے آپ سکردو آ گئے اور آرمی پبلک سکول میں آپ نے داخلہ لیا اور میٹرک تک آپ نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد کالج کے لیے آپ مڈ سٹی تشریف لے گئے۔ شعر کہنے کا جو سلسلہ ہے وہ آپ نے 6ٹھی کلاس سے اسٹارٹ کیا تھا۔ بچپن میں آپ بیت بازی اور شاعری کی کتابیں پڑھا کرتے تھے تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ بھی شعر کہہ سکتے ہیں اور آپ نے شعر کہنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کالج کے دنوں میں ہی سکردو کی ادبی تنظیم بزم علم و فن سکردو کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ ہوا جس میں آپ نے حصہ لیا اور وہاں پر آپ کو بہت داد ملی۔ اس مشاعرے سے پہلے گلگت میں ایک NGO کی طرف سے ایک شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے جس کا آپ فاتح قرار پاتے ہیں، جہاں نظم کا عنوان تھا امن، اور یہی آپ کا پہلا نظم تھا۔ ابھی آپ راولپنڈی میں ہیں، صحافت کے شعبے سے آپ منسلک ہیں اور آپ ایک فری لانسر ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 4 سال جو ہے لاہور میں بھی گزارے ہیں۔ آپ گلگت بلتستان کے وہ واحد اور پہلا شاعر ہیں جس نے پاکستانی مین سٹریم پر گلگت بلتستان کی نمائندگی کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ آپ نمائندگی کرتے رہیں گے۔ آپ کی زندگی کا جو پہلا غزل ہے اس کا مطلب کچھ یوں تھا کہ سب دکھوں اور سب غموں کو بھول جانا چاہیے، آدمی کو ہر طرح سے مسکرانا چاہیے۔ 2017 میں آپ نے ایک شعر کہا جسے آپ کا نمائندہ شعر کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ بہت ہی مشہور ہو گئے ہیں، جو میں نے پہلے سنایا تھا کہ اپنے بچوں کو بتانا کہ یہ بوڑھا شاعر مجھ پہ ہر روز نیا شعر کہا کرتا تھا۔ غزل کے علاوہ آپ نظم، منقبت اور سلام بھی آپ کہہ دیتے ہیں۔ سلام میں آپ کا نمائندہ شعر ہے کہ یہ کام ہمارا ہے کہ ہم کیسے نکالیں، 9 لاکھ کے لشکر سے طرفدار ہمارا، اور منقبت میں آپ کا نمائندہ شعر ہے کہ ہوا پہ ناد علی پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، میں سانس لینے میں کرتا ہوں زندگی کی مدد۔ سعودی عرب کی ایک ادبی تنظیم ہے جو اردو ادب کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور انہوں نے آپ کو ایک ایوارڈ بھی دی ہے۔ شہرت آپ کو جس مشاعرے سے حاصل ہوئی وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مشاعرہ تھا اور اس کا عنوان کچھ یوں تھا کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، اس سے آپ کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ اگر ہم زبانوں کی بات کریں تو آپ اردو تو بول ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ بلتی اور شینا دونوں بول لیتے ہیں۔ یہ 2 ایسی زبانیں ہیں جس پہ آپ کو مکمل دسترس حاصل ہے، لیکن شینا کی نسبت آپ بلتی جو ہے زیادہ اچھی آپ بول لیتے ہیں۔ ادبی جو لوگ تھے وہ آپ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ آپ کے مداحوں میں مرحوم علامہ ضمیر اختر بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ کے مداحوں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے شاعری میں طنز اور مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک شعر کہا تھا کہ تمہیں یہ اکثر بتا چکا ہوں کہ گھر سے تھوڑا سا پڑھ کے آنا، تمہیں سکھانے کو بیٹھ جاؤں تو میرا پرچہ پڑا رہے گا۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ تیری گلی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، وہ زندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے، میں چاہتا ہوں خدا کی طرف ہی جاؤں مگر خدا کسی کی طرف لے کے جا رہا ہے مجھے۔ اور